قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عینان لا تمسہم النار ابدا عین بکت من خشیت اللہ وعین باتت تحرس فی سبیل اللہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دو آنکھ ایسے ہیں کہ ان کو جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی۔ دو آنکھ ایسے ہیں کہ ان کو جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی۔ پہلی آنکھ وہ ہے بکت من خشیت اللہ، جو اللہ کے ڈر سے روتی ہے، اور دوسری آنکھ وہ ہے باتت تحرس فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں فوج کی نگرانی کرتے ہوئے جاگتی ہے، اس آنکھ کو بھی جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی۔ دیکھیے میرے دوستو، اس حدیث کے اندر یہ بات بتائی گئی کہ آنکھوں سے پانی نکالنے والے بہت ہیں، لیکن وہ پانی کیا اللہ کے لیے نکل رہا ہے؟ کسی کے انتقال پر ہمارا پانی نکلتا ہے، کسی کو تکلیف میں دیکھ کر ہمارا پانی نکلتا ہے، کسی کو بیمار دیکھ کر ہم کو پانی نکلتا ہے، کسی کو روتے ہوئے دیکھ کر ہم بھی رونے لگتے ہیں، کسی کا مالی نقصان سے فکر میں پانی نکلتا ہے۔ تو رونے کی بہت ساری قسمیں ہیں، آنکھوں سے پانی نکلنے کی بہت ساری قسمیں ہیں، مگر ان تمام پانیوں میں، ان تمام آنسوؤں میں سب سے قیمتی آنسو وہ ہیں جو اللہ کے ڈر سے نکلتی ہے۔ اللہ کے ڈر سے اشکبار جو آنکھ ہوتے ہیں، اللہ کے ڈر سے جو آنکھ آنسو بہاتے ہیں، یقین مانیے وہ آنکھ جہنم میں نہیں جائے گی۔ اور اس سے بھی بڑی حدیث، اس سے بھی عظیم حدیث میں آپ کو بتاؤں، اللہ کے راستے میں رونے کی کتنی فضیلت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی اللہ کے ڈر سے اور اللہ کی یاد سے جو آدمی روتا ہے، اس آدمی کا جہنم میں جانا اتنا مشکل ہے جتنا کہ تھن سے نکلا ہوا دودھ واپس تھن میں لوٹنا مشکل ہے۔ حدیث کے الفاظ سن لیجئے، پیارے نبی کے الفاظ۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا یلج النار رجل بکا من خشیت اللہ، جو اللہ کے ڈر سے روتا ہے اس آدمی کا جہنم میں جانا اتنا ہی ناممکن، حتی یعود اللبن فی الزر، جتنا کہ نکالا ہوا دودھ واپس تھن میں لوٹ جائے۔ جیسے واپس لوٹنا ناممکن ہے، اللہ کی یاد سے رونے والا جہنم میں جانا ویسے ناممکن ہے۔ دیکھیے آنکھوں سے پانی نکالنا کوئی کتنی اہمیت کی بات ہے اللہ کے لیے، مگر کیا ہیں آج اللہ کی یاد سے رونے والے؟ دنیا کے نقصانوں پر رونے والے بہت ہیں، کسی کا جان کا نقصان، کسی کا مال کا نقصان، کسی کے اولاد کا نقصان، کسی کے کاروبار کا نقصان، اس پر روتے ہیں۔ کیا اللہ کی یاد سے ہم لوگ روتے ہیں؟ ہمارے بزرگان دین کیسے روتے تھے، ہمارے اسلاف کتنا روتے تھے۔ جی امام اوزاعی بہت بڑے عالم دین، اس سے پہلے بھی میں بار بار بتا چکا ہوں، ایک مرتبہ ان کے گھر کو ان کی لونڈی آئی اور دیکھا کہ کنارے میں پانی گرا ہوا ہے، زمین بھیگی ہوئی ہے۔ اس نے کہا کہ ان کی بیوی سے کہا، دیکھو بچہ تو پیشاب نہیں کر دیا؟ تو ان کی بیوی نے کہا، نہیں، یہ میرے شوہر امام اوزاعی کے آنکھوں کا پانی ہے۔ جب وہ نماز پڑھتے، سجدے میں جاتے، اتنا لمبا سجدہ اور اتنے دیر تک روتے رہتے اللہ کے ڈر سے
کہ سجادے کے ساتھ زمین بھی بھیگ جاتی ہے، جائے نماز بھی بھیگ گیا، زمین بھی بھیگ گئی، اللہ کے ڈر سے رونے والے سے۔ لیکن دوستو یاد رکھو، جو آدمی دنیا میں اللہ کے ڈر سے نہیں روتا وہ قیامت میں روئے گا۔ جو یہاں روئے گا اللہ کے ڈر سے، وہ وہاں نہیں روئے گا۔ جو یہاں نہیں روئے گا اللہ کے ڈر سے، گڑ گڑائے گا نہیں، تو وہ جہنم میں جانے کے بعد روئے گا، مگر وہاں رونے کا کچھ فائدہ نہیں۔ کتنا روئے گا معلوم؟ جہنم میں آنسو کتنے نکلیں گے آپ کو معلوم ہے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حتی لو اجریت فیہم السفن لجرت، اتنا روئے گا جہنمی، اتنا روئے گا جہنم میں، ان کے آنکھوں کا پانی ایک طرف جمع ہو جائے گا، اگر اس کے پانی کے اندر کشتیاں بھی چلانا چاہے تو چل جائیں گی۔ پانی تالاب کے جیسا، ندی کے جیسا ہوگا۔ کون سا پانی؟ آنکھوں کا پانی۔ اتنا روئے گا آدمی، اگر اس کے اندر شپ چلانا چاہے، جہاز چلانا چاہے، کشتیاں بہانا چاہے تو بہہ جائیں گی۔ صرف اتنا ہی نہیں، آگے کیا فرمایا وہ بھی سنو۔ پیارے نبی نے فرمایا روتے روتے آنکھوں کا پانی ختم ہو جائے گا، یجری الدم مکان الدمع، پیارے نبی کے الفاظ ہیں، جب آنکھوں کا پانی ختم ہو جائے گا تو پانی کی جگہ آنکھوں سے خون نکلنا شروع ہوگا، خون کے آنسو روئے گا۔ مگر فائدہ کیا؟ وہاں رونے سے فائدہ نہیں، یہاں رونے سے فائدہ ہے۔ اسی لیے میرے دوستوں میں بار بار بتاتا ہوں، آپ وقت نکالیے توبہ استغفار کے لیے، شرمندہ ہوئیے اپنے گناہوں پر، یاد کیجئے ایک ایک غلطی کو، تنہائی میں بیٹھیے، اندھیرے میں بیٹھیے، سحری کے وقت میں اٹھیے، آدھا گھنٹہ اللہ سے دعا مانگیے، یاد کر کے گڑ گڑائیے، اللہ تعالیٰ اس آنسو کو بہت پسند کرتا ہے۔ دعا ہے اللہ رب العالمین سے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو مرنے سے پہلے توبہ استغفار کرنے اور اللہ کے سامنے گڑ گڑاتے ہوئے آنسو بہانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا۔